باب نمبر 14۔ اس نے اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر کراچی میں موجود گھر کے باہر اتارا اور خود شوٹنگ پر آ گیا۔ سیٹ پہ اسے دیکھ کر کافی گہما گہمی ہونے لگی۔ میڈیا کے تمام افراد اس کے انٹرویو کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ عادل صاحب، میرے خیال سے اب شوٹنگ کر لینی چاہیے، ڈائریکٹر چڑچڑاتے ہوئے اس سے بولا۔ جی سر، لیکن ان لوگوں کو یہاں کس نے بلایا؟ مجھے کیا پتا؟ اور یہ تم نے نکاح کرنا ضروری تھا؟ لوگوں کو شش و پنج میں ہی مبتلا رہنے دیتے، اور اگر کر ہی لیا تھا تو یہ اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فلم کے پریمیئر پر ہم اس خبر کو اپنے طریقے سے اناؤنس کرتے۔ وہ ذرا لگے لپٹے انداز میں بولا تو عادل نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میرے خیال سے شوٹنگ کر لینی چاہیے۔ اس کے لہجے میں طنز واضح تھا۔ تبھی ڈائریکٹر نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ اس سے ایڈوانس لے چکا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو اشارتاً میڈیا کے لوگوں کو شوٹنگ ایریا سے دور بھیجنے کو کہا اور خود شوٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے چاروں طرف میں نظر دوڑائی۔ گھر کو نہایت پرکشش انداز سے آراستہ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی تو اس نے اندر سے کسی کے فون پہ بات کرنے کی آواز آئی۔ جی صاحب، بی بی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ خالہ خیرہ نے ریسیور کریڈر پر رکھا تو اسے اپنے سامنے پایا۔ ابھی عادل بیٹا سے ہی بات ہو رہی تھی میری۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت ہی پیاری ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہوا؟ خالہ کو لگا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ لان میں موجود دیوان پر بیٹھتے ہوئے اس نے سامنے اس کی تصویر کو دیکھا جو کارنرس پر موجود تھی۔ پہلی دفعہ اس نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ ہنستا، مسکراتا اور انتہائی دلکش اور دل فریب شخص اس کی دسترس میں تھا۔ کیا یہ اس کی خوش نصیبی تھی یا بد نصیبی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کسی الگ ہی دنیا میں محو ہو کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے جیسے اس کے اندر کے انسان نے اسے اس کے مقصد سے باور کروایا۔ تمہارا یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے عروہ بلال؟ اس کی اپنی ہی ذات نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے اپنے پاس پڑے پی ٹی سی ایل فون سے رابی کا نمبر ڈائل کیا۔ رابی نے جیسے ہی فون اٹھایا تو عروہ کی آواز سن کر خوشی سے اچھل اٹھی۔ تم کہاں تھی یار؟ قسم سے اس روز تمہارے ابا نے مجھے سختی سے ڈانٹ کر کہا تمہارے پیچھے نہ آؤں۔ یقین مانو میں بہت ڈر گئی تھی ان سے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر دیے تھے۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں۔ اور یہ شادی عادل خان سے، یہ سب سچ ہے؟ کل یونیورسٹی آؤں گی تو بات ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پلیز ماسک لگا کر آنا۔ اس کے مشورے پہ وہ ہنستی۔ کورونا تو ختم ہو گیا ہے، اب کیوں؟ یار اس دن کے مسئلے کی وجہ سے کافی لوگ پہچانتے ہیں ہمیں۔ یقین مانو میں تو اپنی ہی کلاس میں ہی آسٹروناٹ بن کر بیٹھی ہوتی ہوں۔ کوئی پہچان لیتا ہے تو وہاں بیٹھنا عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن رابی، خالہ نے جیسے ہی میز پہ کباب سے بھری پلیٹ اس کے سامنے رکھی تو اس نے فون رکھا۔ صبح بات ہوگی رابی، خالہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھی۔ لیکن عادل بیٹا نے مجھے کہا کہ آپ کو کھانا کھلا دوں۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ مجھے بتا دیں کہ میں کہاں سوؤں؟ اس کے سوال پر خالہ خیرہ حیران کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹی، سارا گھر ہی آپ کا ہے۔ چلے میں آپ کو کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ وہ اس کو لے کر عادل کے کمرے میں آئی جہاں کی ہر چیز نفاست سے پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے وہاں چھوڑا اور خود اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے چاروں طرف میں نظر دوڑائی۔ ہر طرف خوبصورت پھولوں اور حسین مناظر کے وال پیپر لگے تھے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں کو کچھ راحت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر کرسی پہ رکھا اور بستر پر آ کر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادی میں جا پہنچی۔ آخر پچھلے 24 گھنٹوں سے جاگی ہوئی تھی، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ آج کی شوٹنگ مکمل ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ صوفے پہ ٹیک لگائے سر پیچھے کی جانب پھینکے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نجم الحسن وہاں آ موجود ہوئے۔ انہوں نے اسے ایسے دیکھا تو زمانی خیز انداز میں مسکرائے اور پھر اس کے قریب آ بیٹھے۔ برخودار، بہت تھکے تھکے سے لگ رہے ہو۔ خیر ہے، نیند پوری نہیں ہوئی؟ آنکھ مارتے ہوئے انہوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر پوچھا تھا۔ وہ فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھک گیا ہوں بہت۔ ہاں وہی تو، وہ کھسیانی ہنسی ہنسے۔ دیکھیں سر، مجبوری تھی شادی کرنا اس لیے۔ ہاں لیکن تھوڑی دیر اس کنٹروورسی کو اور چلنے دیتے، بھلا ہمارا بھی بھلا ہو جاتا اور تمہارا بھی۔ بس کریں پلیز۔ وہ عاجز آ چکا تھا۔ وہ ان کی باتوں کو جتنا اگنور کر رہا تھا اتنا ہی وہ اسے طیش دلا رہے تھے۔ کل تمہاری شوٹنگ ہے ماپارا شیخ کے ساتھ، کچھ قرابت کے سین ہیں تو۔ ان کی بات سن کر اس کے چہرے کے تاثر بدلنے لگے۔
تو کچھ نہیں، جا کر بیوی کو ٹائم دو تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو، کہہ کر پھر سے بلند ہوا۔ اس کا چہرہ جب پورا غصے سے بھر گیا تو ڈائریکٹر نے اس کے سامنے سے ہٹنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائی۔ عجیب ہے یہ انسان، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس نے فون نکالا اور اگلے ہی لمحے مینیجر کو کال ملائی۔ تیمور، تم بھی نا، کس قسم کے بندے کو پلے باندھ دیا ہے، شرم و حیا نام کی چیز ہی نہیں اس میں۔